السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا سانحہ 9 مئی کے ذمہ داران قانون کی گرفت سے بچ نکلیں گے؟ پروسیکیوشن میں کیا چل رہا ہے؟ ٹرائل پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بہت اہم معلومات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اور پھر جناب پنجاب کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، علیم خان یا مریم نواز شریف، اس پہ بات کریں گے۔ اور راولپنڈی میں ایک بڑا ڈرگ مافیا کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اور حریم شاہ اور سندل خٹک کے اس نیٹ ورک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، یہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور نواز شریف کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات بجٹ پر بھی کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج بجٹ کا دن تھا، اور جب بجٹ ہوتا ہے تو باقی تمام خبریں پس منظر میں چلی جاتی ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے ناظرین کو جو ہے وہ پس منظر میں جو رہ جانے والی خبریں ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں، تاکہ جو ویسے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلتے رہیں۔ لیکن چلتے چلتے بجٹ کی بات کرتے چلتے ہیں، جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ اس حکومت کا مطلب دوسرا اور آخری بجٹ ہے اس آئندہ الیکشن سے قبل، اور یہ توقع کی جاتی تھی کہ یہ حکومت کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور دے گی، اور باوجود اس کے کہ IMF والے معاملات نہیں طے پا سکے اور ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک تو جو گریڈ 1 سے لے کے 16 تک کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا گیا ہے۔ پینشنرز کو بھی نہیں بھولے، اور ان کی بھی 17.5% اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کم از کم جو اسلام آباد کے اندر مزدور کی اجرت ہے وہ 32,000 روپے ماہانہ مقرر کی گئی ہے۔ بہت ساری اور بھی خبریں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ بجٹ کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی خبر ہے جس کا پاکستان کے بہت سارے لوگوں پر اثر ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ چلتے چلتے اس کا بھی تذکرہ آپ کے ساتھ ہم کرتے چلتے ہیں۔ اور اب بجٹ پہ بحث ہوتی رہے گی، اگلے دو تین دنوں میں اس کے زیادہ خد و خال واضح ہوں گے تو ضرور ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ آج پھر سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا، اور سپریم کورٹ کے ایک جو سینئر جج ہیں، غالباً جسٹس قاضی فائزہ کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں، جسٹس سردار طارق محمود اور جسٹس امین الدین، ان کا دونوں کا ایک بینچ تھا، اور وہاں پر جماعت اسلامی کا کیس لگا جناب پاناما کے حوالے سے۔ اور پاناما کے حوالے سے جو کیس لگا اس میں بہت سارے جسے کہتے ہیں چشم کشا ریمارکس دیے ہیں فاضل عدالت نے، اور انہوں نے اس چیز کا کہا ہے کہ جناب یہ 436 افراد کا ذکر تھا پاناما کے کیس میں، لیکن انہوں نے یہ جماعت اسلامی کے وکیل کو مخاطب کر کے فاضل بینچ نے یہ کہا کہ لیکن 435 کو الگ کر دیا گیا اور ایک خاندان کو الگ کر کے اس کے خلاف ٹرائل کیا گیا، جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مقصد صرف ایک ہی خاندان کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ اور جسٹس امین الدین نے یہ کہا کہ اس حوالے سے ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر جو جسٹس سردار طارق محمود تھے، انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ جب ان کے وکیل نے یہ کہا کہ جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، تو انہوں نے ایک آئی اوپنر چشم کشا ایک فقرہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کام کے لیے FBI بھی موجود ہے، اس حوالے سے کام کے لیے نیب بھی موجود ہے، اس حوالے سے کام کے لیے FIA بھی موجود ہے، آپ ہر کام سپریم کورٹ سے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی بات تھی، اور یہی وہ بات تھی جو کہ اس وقت کی جانی چاہیے تھی جب یہ کیس پہلے سپریم کورٹ کے سامنے لایا گیا تھا، لیکن باوجود اس وقت جسٹس عاقب نثار کی جو سپریم کورٹ تھی، پھر ان کے ساتھ بینچ میں آصف سعید کھوسہ تھے، اور جو آصف سعید تھے، دوسرے شیخ عظمت سعید تھے، اور یہ جسٹس اعجاز الحسن تھے، اور دیگر لوگ تھے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، نواز شریف کے کیس میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ عجیب کیا معاملہ ہے؟ جو چیز غلط ہوتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ کھلتی ضرور ہے، اور وہ کھل رہی ہے سارا کچھ۔ جیسے کہ پہلے جس جج نے سزا دی تھی، جس ارشد ملک مرحوم نے، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا اور معافیاں مانگی جا کے ان سے، مدد شریف خاندان سے، اور وہ ایک ویڈیو بھی بن گئی ہو ناصر بٹ والی، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میری کوئی اور پرانی ویڈیو بنائی ہوئی تھی کسی اور نے، وہ ویڈیو دکھا کے مجھے بلیک میل کیا گیا اور مجھے سزا دینے پہ مجبور کیا گیا، اور میں نے میاں صاحب کو غلط سزا دی ہے۔ اچھا، حیران کن بات یہ ہے کہ ان جج صاحب کو اسی مس کنڈکٹ کی وجہ سے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا، لیکن جو غلط فیصلہ دینے کی وجہ سے ان کو برطرف کیا گیا وہ فیصلہ ابھی تک برقرار ہے۔ حیران کن بات ہے نا، انصاف کا معیار تو دیکھیے۔ اور پھر اس کے بعد جو اب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں جج جناب وہ تو اب سروس میں نہیں تھا تو اس نے اعتراف کیا،
یہ جو جج ارشد ملک صاحب تھے مرحوم، انہوں نے جب یہ سروس میں تھے تو تب انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی، ان کی ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب پہ، اور اتفاق کی بات کہ میں بطور رپورٹر اس وقت کمرہ عدالت راولپنڈی کے بار روم میں موجود تھا، جہاں پہ جسٹس شوکت صدیقی نے یہ خطاب کیا تھا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے لیکن مدعو تھے پنڈی بار میں، کیونکہ پنڈی بار سے ان کا بڑا تعلق رہا ہے، وہ سیکرٹری بار بھی رہے اور پنڈی میں ان کی پریکٹس تھی. تو وہاں پر جب انہوں نے یہ بات کہی، میں ذاتی طور پہ وہاں پہ موجود تھا، ان کی اس تقریر کو سن رہا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت کے جو جنرل فیض صاحب تھے وہ ان کے پاس ان کے گھر گئے اور ان کو کہا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو جنی ہر صورت میں ہم نے جیل کے اندر رکھنا ہے، اور آپ نے ان کی ضمانت نہیں لینی، نہ سزا ملتوی کرنی ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے ان کو باہر نہیں آنا چاہیے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو وہ بھی ایک اوپن گواہی ہے جس پر آج تک کوئی کارروائی نہیں، الٹا یہ انکشاف کرنے پر ان کو ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے. لیکن انہوں نے ملازمت سے ہاتھ دھو دیے، لیکن وہ اپنے اس موقف پہ ضرور کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ جو پچھلی ہماری اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہوئی تو یہ جو جنرل کنور باجوہ صاحب تھے، انہوں نے بھی جو 2-3 صحافیوں سے ملاقاتیں کی اور ان کی بات ہوئی، جن صحافیوں کا یہ کلیم ہے، منصور علی خان، جاوید چودھری اور شاہد میتلا وغیرہ، اس میں بھی کہا گیا کہ جو کچھ کیا اس وقت ججز نے کیا تھا، اور پھر یہ بھی معاملات چلتے رہے، اور اب جو ہے سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج ہیں وہ بھی پاناما کے فیصلے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ہر چیز کھلتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. لیکن یہ جو آج سپریم کورٹ میں یہ ریمارکس جو پاس ہوئے ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور ان کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ ہے کہ اب کچھ نئی قانون سازی ہو چکی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف اپنا نظر ثانی کی جو وہ درخواست جسے کہتے ہیں ریویو پٹیشن، وہ آلریڈی وہ اویل کر چکے اور وہ دوبارہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، میں ان سے متفق نہیں ہوں. کیونکہ یہ جو اب قانون بنا ہے اور اب قانون بدلا گیا ہے، اس میں جو ریویو پٹیشن والا حق تو پہلے بھی موجود تھا، باقاعدہ اپیل کا حق موجود نہیں تھا. تو اب وہ باقاعدہ اپیل میں جا سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو ہی سپریم کورٹ کا جو ہے وہ سینیریو بدلتا ہے تو اس کے وقت جو اب نئے قوانین بن گئے ہیں کہ جناب 3 ججز بیٹھ کے وہ سو موٹو لیں گے. اب جو بھی نیکسٹ چیف جسٹس آئے گا وہ شاید ایسا کرے، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس صاحب تو اس قانون کے اوپر بھی انہوں نے ایک اسٹے لگایا ہوا ہے. تو بہرحال یہ کسی بھی وقت نواز شریف صاحب کا کیس دوبارہ کھل سکتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کے حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب راستے ان کے کھل رہے ہیں، اور شاید آنے والے الیکشن میں وہ پاکستان میں موجود ہوں گے اور انتخاب بھی شاید وہ لڑیں گے. تو یہ ایک سپریم کورٹ کے حوالے سے پیش رفت ہے. اب آگے آتے ہیں جناب ہم ان خبروں کی طرف جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک خبر تو آپ سے شیئر کرتے چلتے ہیں، ڈرگ مافیا کے نیٹ ورک کی ایک ملزم راولپنڈی پولیس نے گرفتار کیا جی، تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے. اس ملزم کا نام ہے خرم خالد، اور اکال گڑھ کا یہ رہنے والا ہے راولپنڈی کا، اور اس سے جو برآمد ہوئی ہے وہ ابتدائی طور پہ 3.5 کلو گرام چرس برآمد ہوئی ہے. اچھا، یہ خبریں چلتی رہتی ہیں، یہ منشیات برآمد ہوتی رہتی ہے، لوگوں سے مقدمے بھی درج ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے بھی یقیناً بڑی دلچسپی کا حامل ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے اس سے پہلے بھی یہ ملزم کچھ 9.5 کلو گرام ہیروئن کے مقدمے میں جیل جا چکا ہے، اور اس کے باوجود وہ باہر آ گیا. حالانکہ اتنی ہیروئن کے مقدمے میں باہر آ جانا اتنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ملزم کا جو نیٹ ورک ہے وہ مضبوط دکھائی دیتا ہے. اور پھر یہ جو راولپنڈی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں راولپنڈی کے، ان میں یہ جو ملزم ہے اس نے باقاعدہ ایک نیٹ ورک بنا رکھا تھا، اور وہاں پہ یہ منشیات، چرس، آئس اور ہیروئن وغیرہ سپلائی کرتا تھا. اور اس کے جو بڑے گہرے روابط ہیں جناب پاکستان کی 2 معروف ٹک ٹاکرز جو ہیں حریم شاہ اور سندر خٹک، اس حوالے سے کچھ تصاویر بھی ہیں جو آپ اس وقت ساتھ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. یہ جو خرم خالد نامی بندہ جی، یہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے خرم دادا، اور خرم دادا کے جو ہیں وہ روابط ان کے ساتھ ہیں. اچھا، اب راولپنڈی پولیس کو یہ بھی شبہ ہے کہ شاید یہ جو دونوں خواتین ہیں ان کا اس نیٹ ورک کے بیچ میں شاید کوئی عمل دخل بھی ہو، اور کوئی ان کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا بھی ہو. ویسے ایک ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے، یہ جو اب نیا زمانہ آ گیا نا جس میں یہ ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا کی جو سٹارز ہیں، یہ اب بہت سارے ایسے معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کے ہو گئے. اب آپ کو یاد ہوگا ریم شاہ نے بھی ایک ڈالرز پاؤنڈز وغیرہ سامنے رکھ کے ایک ویڈیو بنوائی تھی، پتہ چلا کہ وہ پیسے لے کے گئی ہے. جب ذرا اس کے اوپر پریشر آیا تو اس نے کہا نہیں یہ تو میں نے ویسی کسی کے پیسے سے رکھ کے ویڈیو بنا دی تھی. لیکن اس طرح کے لوگوں کے تعلقات آپس میں ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا بلنٹ ہو کے بات کریں کہ جو حرام کی کمائی ہوتی ہے وہ حرام کے رستے ہی جاتی ہے، تو وہ پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ایک ویسے بھی ایک تعلق ہو سکتا ہے، ویسے مطلب دوستی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے. لیکن راولپنڈی پولیس اب حریم شاہ اور سندل خٹک کے اس شخص کے ساتھ کیا منشیات کے
اس گروہ میں بھی وہ شامل تھی، منشیات فروشی کے اس نیٹ ورک کا بھی حصہ تھی، اس مافیا کا بھی حصہ تھی. اب اس پر جو ہے یہ تفتیش کی جا رہی ہے. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، تصاویر تو ایسی ان کی ہیں جن سے ان کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ روابط تو آپس میں ان کے بڑے مضبوط ہیں، لیکن یہ روابط کتنے گہرے ہیں یہ اب چونکہ ملزم گرفتار ہوا، بس تفتیش آگے شروع ہوگی تو پھر یہ آگے پتہ چلے گا. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور اگلی خبر ہے کہ کیا ثانیہ 9 مئی کے ذمہ داران بچ نکلیں گے؟ یہ سوال کچھ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ سوال کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اب یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس پہ بندہ بات کرتے ہوئے نا بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے کہ یار بعض اوقات بندے کے پاس انفارمیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی مستند ہوتی ہیں، لیکن حساس انفارمیشن جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوتا ان کو پبلک کرنا. تو اتنی انفارمیشن ضرور دے دینی چاہیے تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ جی معاملہ جا کس طرف رہا ہے. سچویشن یہ ہے کہ یہ ایک خبر چلی تھی اور کہ جی جو شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے کہ جناب عمران خان کو انہوں نے یہ آفر کیا کہ جی وہ ملک سے باہر چلے جائیں اور پارٹی جو نہیں وہ ان کے حوالے کر جائیں، بعد میں جب حالات ٹھیک ہوں گے تو واپس آ جائیں گے. تو یہاں پر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کھڑا ہو گیا کہ جب یہ چیز بظاہر ایسا لگ رہا ہے آپ تک کہ جتنے ثبوت ہیں، جتنے شواہد ہیں، جتنے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں اور جیو فرینزک ہے، تفتیش ہے، لوگوں کے بیانات ہیں، جنہوں ٹریننگ کہاں پہ دی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ تمام کے تمام گھوم پھر کر آتے ہیں عمران خان کی طرف. اگر اس معاملے کا ہم دیکھیں ماسٹر مائنڈ یا سرغنہ جو ہیں وہ تو عمران خان ہیں، کیونکہ وہ جب سے اقتدار سے نکلے تب سے 1.25 سال سے وہ یہ کوشش کر رہے تھے اور وہ بار بار وہ ٹکریں مار رہے تھے ہمارے اداروں کو، اور پھر بالآخر انہوں نے 9 مئی والی ٹکر دے ہماری. تو یہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اگر مین ملزم نکل جاتا ہے تو پھر اس کیس کے بیچ میں کیا رہ جائے گا؟ مطلب ایک چیز سامنے آ جائے گی نا کہ جو طاقتور آدمی ہے وہ نکل گیا، وہ چاہے وہ جو مرضی کر لے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے. ایک بات اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بنا. دوسرا اس میں ایک سوال آ رہا ہے سامنے، وہ یہ آ رہا ہے کہ کچھ ایسی خبریں ہیں جو ہمارے ایک ولاگر دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں اسلام لاہور کے، سید عمران شفقت، انہوں نے اسٹوری بریک کیا کہ جو خواتین ملزمان ہیں، چاہے وہ خدیجہ شاہ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، چاہے وہ عالیہ حمزہ ہیں، یا جو بھی ہیں، جو سالانہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھیں، ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں چلایا جائے گا تاکہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا امیج اس سے خراب ہوتا ہے. اور مجھے ویسے اس سے اختلاف ہے کہ خواتین کے حوالے سے یورپ کو کوئی اعتراض ہے تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس انہوں نے کس چکر میں چلایا، جو امریکہ کی فوج ہے اس نے ملٹری کورٹس میں کیوں چلایا اور وہ وہاں پر ابھی تک کیوں قید ہے؟ یہ اپنے لیے، ہمارے لیے، ان کے لیے پیمانے اور ہوتے ہیں مغرب کے، اور اپنے لیے اور ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک معاملہ خبر آئی تھی، اور اب یہ جو خبر ہے کہ وہ خواتین کی ٹرائل الگ ہونے والی، یہ ابھی تک آفیشلی کنفرم نہیں ہوئی ہے، اگرچہ کہ عمران شفقت صاحب کے اچھے سورسز ہیں، مستند خبریں وہ دیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہیومن ایرر ہو بھی سکتا ہے، بعض کا انفارمیشن ٹھیک نہیں بھی ملتی. تو یہ جب تک پاک فوج کی طرف سے اس حوالے سے کلیئر صورتحال سامنے نہیں آتی کہ یہ جو خواتین گرفتار ہیں ان کے کیسز ملٹری کورٹ میں چلیں گے یا کہ آج جو دوسری سیولین کورٹس ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یا سیشن کورٹ میں وہاں پہ چلیں گے، یہ ابھی ایک سوال باقی ہے، اس کا جواب ابھی لینا مطلب آنا سامنے باقی ہے. لیکن اس میں جو ایک عمران خان صاحب والا سوال ہے اس والے سے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کوئی آفر جو ان کو کی گئی، میرے جو ذرائع ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے، پتہ کیا ہے، یہ بات ضرور ہوئی ہے، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ پارٹی ان کو ٹیک اوور کر دی جائے. لیکن اب یہاں پہ ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ کہا انہوں نے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور بعد میں جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم آپ کو بلا لیں گے. لیکن جو میں نے اپنے سورسز سے کنفرم کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ملک سے باہر جانے کی کوئی آفر عمران خان کو نہیں دی گئی ہے، کیونکہ عمران خان اگر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو پیچھے تو سارے شریک ملزم ہی رہ جاتے ہیں نا. اصل ملزم، مین جو اسٹار ملزم ہے، مرکزی ملزم ہے، وہ اگر نکل گیا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے. پھر ایک اور معاملہ چل رہا ہے کہ جو یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو جتنے کیسز ہیں چاہے وہ ملٹری کورٹ میں چلیں یا دوسری عدالتوں میں چلیں، تو جناب جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی جو محبت اور پائی جاتی ہے اور ایک بڑا جذبہ پایا جاتا ہے ہمارے ملک کے عدلیہ کے اندر. میں ذرا مذاق کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا پیپلز لائر فورم ہے، مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ نون لائرز ونگ ہے، تو اس طرح تحریک انصاف کا بھی لائرز فورم ہے. لیکن میں ذرا مذاق کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو ججز ونگ بھی موجود ہے کہ جس طرح عدلیہ میں ان کے اوپر شفقتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک خطرے کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ بندے جتنے لوگوں کو سزا اگر ہوتی ہے، چاہے وہ ملٹری کورٹ سے ہوتی ہے چاہے وہ ATC سے ہوتی ہے، تو یہ فوری طور پہ ان کی بعد میں اپیلوں میں چلے جائیں گی، اپیلیں منظور بھی ہو جائیں گی، بیلز بھی مل جائیں گی، باہر بھی نکل جائیں گے. تو یہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اس خدشے سے نمٹنے کے لیے کیا ہو رہا ہے وہ میں نے آپ سے عرض کی تھی
अपने 2-3 दिन पहले के एक प्रोग्राम में कि जनाब जो प्रोसिक्यूशन है चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स के मुकदमात में भी वहाँ पे जो इस्तिग़ासा होगा वो फ़ौजी अफ़सरान नहीं होंगे, फ़ौजी वकला वहाँ पर नहीं होंगे और उन्होंने ऑन पेमेंट प्राइवेट बड़े जो फ़ौजदारी वकला हैं उनको हायर करने का फ़ैसला किया ताकि जो प्रोसिक्यूशन है वो इतनी मज़बूत हो सके कि उसके बाद वो आगे जाके मुल्ज़मान जो हैं वो अदालतों से उनको छोड़ना इतना आसान ना रहे। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पहले भी 2 वकला के मैंने नाम लिए थे, वो जो थाना आर बाज़ार में मुकदमात दर्ज हैं उनके हवाले से प्रोसिक्यूशन के हवाले से। अब मुझे ये पता चला है कि जनाब प्रोसिक्यूशन को मज़बूत करने के लिए 2 वकला की खिदमात हासिल की जा रही हैं जो थाना सिविल लाइन्स में मुकदमात दर्ज हैं, क्योंकि GHQ रावलपिंडी जो है वो उसका कुछ हिस्सा थाना आर बाज़ार की हदूद में आता है और कुछ हिस्सा उसका थाना सिविल लाइन्स की हदूद में आता है। तो ये जो 2 वकला साहिबान हैं बड़े सीनियर वकला हैं, एक साहब वकील साहब तो पहले जज भी रहे हैं, सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी एडवोकेट बड़े सीनियर वकील हैं, इनका नाम आ रहा है, इकराम मुनीर मिन्हास हैं, इनका नाम आ रहा है। तो इनकी जो खिदमात हैं वो पाक फ़ौज हासिल कर रही है, जो मिलिट्री कोर्ट्स में भी और दूसरी कोर्ट्स में भी प्रोसिक्यूशन के तौर पर। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि संजीदगी तो है और वो नहीं चाहते कि किसी मुलज़म के हवाले से कोई कसर रह जाए, तो वो कसर छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से सिविल मुकदमा जो वकला हैं उनको वो हायर कर रहे हैं और भाई ये जिन वकला का मैंने आपको नाम लिए ये बड़े काबिल तरीन फौजदारी वकला समझे जाते हैं, यानी कि इनको आप मैं सिविल वकील मत समझें, ये बड़े माशाल्लाह अच्छी इनकी प्रैक्टिस है। तो ये एक सूरत हाल चल रही है कि ये इस तरह का काम किया जा रहा है। फिर बार-बार ये सवाल हो रहा है कि हमने तो ये सुना था कि मिलिट्री कोर्ट्स में तो बड़ा जल्दी ट्रायल होता है, तो वो अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा और सिविल साइड पे भी कुछ नहीं हो रहा, तो वो भी मैंने पता किया। जो सिविल साइड के मुकदमात हैं, उनके अबूरी चालान जो हैं वो अदालतों में जमा कर दिए गए। वो पहले 17 दिन में ग़ालिबन हो जाते हैं और वो दाखिल करा दिए गए, लेकिन हतमी चालान अभी दाखिल नहीं कराए गए। जब हतमी चालान दाखिल होंगे उसके बाद फिर उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, उसके बाद उनका ट्रायल शुरू होगा। उसमें चंद माह लगेंगे जो एंट्री इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, अगर वो अपने हिसाब से स्पीडी ट्रायल करें तब भी। लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो मुकदमात हैं उनके बारे में ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि उनके भी बहुत जल्द ट्रायल जो हैं वो या तो शुरू हो चुके होंगे या शुरू अभी कर दिए जाएंगे और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके हवाले से इस महीने के आखिर तक आपको जो है वो उनकी सज़ा या बरियत या जो भी उन मुकदमात के फ़ैसले हैं और जो मिलिट्री कोर्ट में की साइड पे हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो हमने कहा कि ये साना 9 मई के मुकदमात के हवाले से जो सवालात इस वक्त उठ रहे हैं लोगों के ज़हन में, इमरान खान के हवाले से हो, ख़वातीन मुल्ज़मान के हवाले से हो, ट्रायल के हवाले से हो और फैसले कब आएँगे इस हवाले से हो, तो ये आपकी खिदमत में कुछ मालूमात थी जो मैंने पेश की। अब आते हैं जनाब सियासी मंज़रनामे की तरफ। सियासी मंज़रनामा ये है कि अगले इलेक्शन का सीन तो लग गया। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन का सीन लगना था या नहीं लगना था, इस चीज़ का बहुत सारा इन्हिसार बजट पे भी था। तो बजट से तो लग रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन के होने जा रहे हैं और फिर सियासी हलचल भी शुरू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब मतलब साशे पैक में आ गई ना, मतलब मुख्तलिफ साशे पैक हो गए उसके। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जो पाउच है वो जहांगीर तरीन साहब के पास है। अलीम खान साहब की सूरत में जहांगीर तरीन साहब खुद तो नवाज शरीफ की तरह मुकदमे में नाअहल हैं। वो अब अदालत से कब वो अहल होते हैं या नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन इसी वजह से वो उन्होंने अपने आप को पार्टी का पैटर्न चीफ रखा है। पार्टी का नाम भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, और उसके जो इस वक्त बताया गया है कि जो सदर होंगे वो अलीम खान होंगे और अलीम खान ही इस वक्त पंजाब की वजारत आला के भी उम्मीदवार हैं। ये वही अलीम खान है जो पहले भी पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार थे। खान साहब के ऊपर इन्होंने खर्चा भी बड़ा ही किया और लेकिन खान साहब ने इनको ना सिर्फ झंडी कराई बल्कि उल्टा नैब का भी चक्कर लगवा दिया। तो अलीम खान साहब को खान साहब पे पहले ही बड़ा गुस्सा था। तो वो अब वजारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं पंजाब के अंदर। और अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून के होते हुए ये पंजाब के वजारत आला के ये उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं, ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। सूरत हाल पंजाब में कुछ यूँ बन रही है कि जी पंजाब में एक पार्टी तो मुस्लिम लीग नून होगी आइंदा इलेक्शन में, जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, और वो मेजर पार्टी होगी। अब वो पार्टी हतमी अक्सरियत लेती है या नहीं लेती, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अगले इलेक्शन में नज़र आ रही है वो मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई छोटी मोटी रह गई तो उसके पास चंद एक सीटें होंगी, लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा सीटें होंगी तो फिर 3 पार्टियों के पास होंगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी हो सकती हैं, जहांगीर तरीन के ग्रुप चूँकि उसमें इलेक्टेबल्स बहुत हैं उनके पास भी हो सकती हैं, और तीसरे नंबर पे जो मुस्लिम लीग काफ है उसके पास हो सकती है, उनके पास भी कुछ इलेक्टेबल्स मौजूद हैं। लेकिन जो ज़्यादा रोल होगा वो पीपल्स पार्टी का और जहांगीर तरीन के ग्रुप का होगा। अब जब वफाक में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब की बारी आएगी और अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाने में कामयाब हो जाती है, सिंध से वो इतनी सीटें ले लेती है, पंजाब से वो इतनी सीटें ले लेती है, बाकी केपी से बलूचिस्तान से भी चंद सीटें ले लेती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लेती है,
تو پھر جو پنجاب والا معاملہ ہے وہ پھر شاید مسلم لیگ نون کے ہاتھ بہت آسانی سے آ جائے گا، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر وفاق میں نواز شریف صاحب ہوئے تو پھر پنجاب میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہو سکتی ہیں، اور اگر وفاق میں جو ہے نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں اور شہباز شریف والا معاملہ ہے کہ اگر ان کو ایڈجسٹ کرنا تو شہباز شریف بھی امیدوار ہو سکتے ہیں دوبارہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے، لیکن اس وقت مریم صاحبہ جو زیادہ ہاٹ امیدوار سمجھی جا رہی ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے۔ اور پھر اگر ایسا نہیں ہوتا اور مرکز میں جو ہے مسلم لیگ نون حکومت بنا لیتی ہے تو جو ایک بارگیننگ ہوگی، اس بارگیننگ کے نتیجے میں چاہے مسلم لیگ نون کے پاس نشستیں پنجاب میں زیادہ بھی ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ وفاق میں ان کی مدد کے بدلے میں وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اپنے لیے لے سکے، اور جب اپنا وزیر اعلیٰ ہوگا تو پھر وہ پنجاب میں پارٹی کو دوبارہ بھی کھڑا کر لے گا۔ کچھ ایسا ہی پلان جو ہے وہ جو جہانگیر ترین والی پارٹی ہے، استحکام پارٹی، اس کا بھی ایسا ہی کچھ پلان ہے۔ ان کے پاس لازمی بات ہے کہ صرف ایم پی ایز کے امیدوار تو نہیں ہیں، ان کے پاس الیکٹیبلز، ان کے پاس قومی اسمبلی کے بھی الیکٹیبلز ہیں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے لے پاتے ہیں۔ تو اگر یہ پھر الیکشن کے بعد بارگیننگ ہوگی سینٹر میں، کہ سینٹر میں جو بارگیننگ ہوگی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگی، اس کے نتیجے میں پنجاب میں کیا آتا ہے، اگر مرکز مسلم لیگ نون نے حاصل کر لیا تو پنجاب وہ اگر ان کے پاس بڑی واضح اکثریت آ گئی تو پھر تو وہ اپنے پاس ہی رکھیں گے، لیکن ان کے پاس واضح اکثریت نہ ہوئی تو وہ بارگیننگ میں پنجاب میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا جہانگیر ترین کے جو امیدوار ہیں علیم خان وہ آ سکتے ہیں، اور اگر ان کی بارگیننگ پر وہ مرکز میں نہیں آتے اور وہ پنجاب میں آتے ہیں تو پھر پنجاب میں پھر مسلم لیگ نون ہی وزارت اعلیٰ لے گی، جس کی امیدوار بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک مریم نواز شریف ہی ہیں۔ تو یہ جناب سانحہ 9 مئی ہو، چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو، چاہے وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامہ ہو، سپریم کورٹ ہو یا بجٹ ہو، ہم نے ایک خلاصہ آج کی کارروائی کا سارا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا، اگر پسند آیا تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔